وبالوالدین احسانا، نہ تو اللہ کی نافرمانی کرنی ہے اور نہ ہی اپنے والدین کی نافرمانی کرنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اپنے والدین کی نافرمانی کرنا ہے۔ شرک کے بعد جو سب سے بڑا گناہ ہے وہ اپنے والدین کو اپنی نااہلی کی وجہ سے ناراض کر لینا ہے۔ حضرت ذوالفقار الجامع صحیح البخاری کے اندر روایت ہے، نبی پاک علیہ السلام نے کی بارگاہ میں عرض کیا حضور یہ تو بتائیے ای العمل، حضور وہ کون سا عمل ہے حب الی اللہ تعالی جو اللہ کو بڑا ہی محبوب ہے، بندے کا وہ کون سا عمل ہے جو رب کو بڑا پیارا لگتا ہے؟ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا الصلاۃ علی وقتہا، نماز کا ٹائم ہو جائے بندہ لیٹ نہ کرے، نماز کو فوراً ادا کر لے، بندے کی یہ ادا میرے رب کو بڑی پیاری لگتی ہے۔ فرمایا بندے کی یہ ادا رب کریم کو بڑی ہی پیاری لگتی ہے۔ حضور ثم ایون، آقا پھر کون سا عمل ہے؟ فرمایا بر الوالدین، نماز پڑھنے کے بعد جو عمل اللہ کو بندے کا بڑا ہی پیارا لگتا ہے وہ والدین کی خدمت کرنا ہے۔ جس طرح نماز پڑھتا بندہ اللہ کو بڑا پیارا لگتا ہے، اسی طرح ماں اور باپ کی خدمت کرتا ہوا بندہ بھی رب کو بڑا ہی پیارا لگتا ہے۔ نبی پاک علیہ السلام فرماتے ہیں اللہ ہر کسی گناہ کی سزا مؤخر کر دے گا، لیکن جو والدین کا گستاخ ہے اسے اس وقت تک موت نہیں آئے گی جب تک دنیا میں اللہ اس کو اس کی سزا نہیں دے دے گا۔ لہٰذا ایک روایت ایک حدیث عرض کر کے پھر آگے چلتا ہوں۔ نبی کریم علیہ السلام کی بارگاہ میں ایک شخص آتا ہے اور اس نے عرض کیا حضور میں نے اس بات کی گواہی دی کہ اللہ کے علاوہ کوئی عبادت کے لائق نہیں ہے، اور میں نے مانا کہ آپ اللہ کے رسول ہیں، رب کریم نے 5 وقت کی نماز فرض کی میں نے پڑھی ہے، اللہ نے رمضان کے روزے فرض کیے میں نے رکھے ہیں، رب کریم نے مال کی زکوٰۃ فرض کی ہے میں نے ادا کی ہے۔ اللہ کے پاک نبی نے جب اس کی بات سنی فرمایا جو شخص اللہ کے وحدہ لا شریک ہونے کی گواہی دے دے اور مجھے اللہ کا رسول مان لے، 5 وقت کی نماز پڑھ لے، رمضان کے روزے رکھ لے، مال کی زکوٰۃ ادا کر دے، فرمایا کل قیامت کے دن وہ بندہ اللہ کے نبیوں کے ساتھ، اللہ کے صدیقین کے ساتھ، اللہ کے شہداء کے ساتھ اور اللہ کے صالحین بندوں کے ساتھ، حضور نے اپنی 2 انگلیوں کو جوڑا، فرمایا ان نیکوں کے ساتھ ایسے کھڑا ہوگا جیسے یہ 2 انگلیاں ملی ہوئی ہیں، لیکن اللہ ان کا ساتھ بندے کو تب دے گا اگر والدین کا فرما بردار ہوگا تو فرمایا وبالوالدین احسانا، شرک کے فوراً بعد اپنے والدین سے احسان کرنا ہے۔ اس پر ایک لمبی گفتگو ہو سکتی ہے لیکن ہمارے پاس کبھی اس پر پورا موضوع لگائیں گے، احسان کس کو کہتے ہیں۔ سر دست اتنا یاد رکھیں کہ کبھی بندے کے کسی عمل کی وجہ سے والدین ناراض نہ ہوں، اور بالخصوص جب والدین بوڑھے ہو جائیں، قسمت والا ہوتا ہے وہ بیٹا جس کی اماں یا بابا بوڑھے ہوں لیکن وہ اپنے دل کی بات اپنے پتر کے سامنے بغیر کسی جھجک کے کر دیں۔ قسمت والا ہے وہ بیٹا۔ ماں کے دل میں کوئی خواہش ہے، باپ کے دل میں کوئی خواہش ہے، وہ اپنے بچے کے سامنے اس کو بول دیں، ان کو اتنا یقین ہو کہ ہمارا پتر ہمارے کہے کی لاج رکھے گا، پوری کرے گا، وہ بندہ قسمت والا ہے۔ بدقسمت ہے وہ بیٹا جس کی ماں یا باپ اپنے دل کی خواہش اس وجہ سے بیان نہ کریں کہ کہیں ہمارا بیٹا ناراض نہ ہو جائے، والدین ناراض نہ ہو، یعنی بچہ ناراض نہ ہو جائے، والدین ڈرنا شروع کر دیں، ایسی کیفیت نہ ہو۔ اور پھر فرمایا اگلا حکم، تیسرا حکم یہ آ گیا وَلَا تَقْتُلُوا أَوْلَادَكُمْ مِنْ إِمْلَاقٍ، اپنے بچوں کو اس وجہ سے قتل نہ کرو
کہ وہ رزق کی وجہ سے، یعنی رزق کی وجہ سے ان کو نہ مارو، جیسے عرب کے اندر یہ تھا۔ اللہ نے بڑی پیاری بات کی ہے، بچوں کو اس وجہ سے قتل نہ کرو، رزق کے معاملے کی وجہ سے۔ اگلا جملہ سنیے، فرمایا نحن نرزقکم و ایاہم، فرمایا ہم نے تمہیں رزق دیا ہے تو انہیں بھی رزق دے دیں گے۔ رازق میں اور آپ نہیں، رازق میرا پروردگار ہے۔ میں اور آپ اپنے ساتھ خزانے لے کر نہیں آئے تھے، جس مالک نے ہمارے لیے رزق کا انتظام کیا ہے، بچے آئیں گے، اللہ ان کے حصے کا رزق بھی ان کو عطا کر دے گا۔ یہ عرب کے اندر ایک طریقہ تھا، اور یہ وہ بندہ یہ کہتا ہے نا کہ تھوڑے بچے ہوں گے تو میں زیادہ امیر ہو جاؤں گا، امیری اور غریبی کا تعلق یہ قسمت کے ساتھ ہوتا ہے، یہ بچوں کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بعض اوقات بچے ہوتے ہی نہیں اور بندوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہوتا، اور بعض اوقات اولاد زیادہ ہوتی ہے اور اللہ تعالیٰ رزق بہت زیادہ لوگوں کو عطا کرتا ہے۔ لہٰذا اور عرب کے اندر یہ ایک سلسلہ تھا، اس امت کو بھی سمجھا دیا۔ معاشرے جب تباہ ہونے پہ آتے ہیں نا تو ایسی چیزیں لوگوں کے ذہنوں کے اندر ڈالی جاتی ہیں، مختلف انداز، مختلف چیزیں ڈالی جاتی ہیں۔ میں یہ سن 2005 کی بات ہے، وہاں پر میں جامعہ فریدیہ سہیوال کی طرف سے مجھے بھیجا گیا کورس کرنے کے لیے، اسلام آباد گیا تھا، وہاں پہ مختلف لوگ تھے۔ وہاں پر ایک سائنٹسٹ تھے پاکستان کے، ویسے تو بنگلہ دیشی تھے لیکن پاکستان میں کافی عرصہ سے رہ رہے تھے، سائنسدان تھا وہ بندہ، اور کسی ریسرچ سینٹر میں کام کر رہا تھا۔ وہ ہمیں لیکچر دینے آیا کرتا تھا۔ اس نے بڑی پیاری بات کی، وہ کہنے لگا کہ امریکہ اور برطانیہ اور جتنے یہ ممالک ہیں یہ ہمارے اوپر خرچہ کرتے ہیں کہ تم اپنی آبادی کم کر لو، اپنی آبادی کم کر لو، اور اتنا پیسہ دیا جاتا ہے لوگوں کو، مختلف چیزیں، اور بتایا جاتا ہے آبادی کم کرو، آبادی کم کرو۔ وہ کہنے لگا مجھے حیرانگی ہے کہ آبادی کم کرنے سے، بھئی یہ تو عام بندہ بھی سمجھ سکتا ہے کہ جن کے پاس افرادی قوت زیادہ ہوتی ہے اللہ ان کو قوت زیادہ دیتا ہے۔ بھئی بندے جنہ دے زیادہ ہون گے پاور تو انہوں کو زیادہ ہوتی، افرادی قوت زیادہ ہوگی۔ امریکہ ہمیں یہ تو کہتا ہے کہ اپنے بچے کام کر لو، اولاد کام کر لو، افراد کام کر لو، تو وہ ہمیں وہ ٹیکنالوجی، وہ ہمارا اتنا بڑا خیر خواہ ہے، ہمیں وہ ٹیکنالوجی کیوں نہیں دے دیتا جس کے ذریعہ سے ہم اپنے رزق کے وسائل زیادہ کر لیں، تاکہ اگر افراد زیادہ ہوں، کھانے والے زیادہ ہوں، تو ہم اپنے محنت زیادہ کریں، کمائی زیادہ ہو جائے، اور ہر کسی کا رزق اور اس طرح کے معاملات پورے ہو جائیں۔